بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کے ویڈیو میں آپ کو جو وظیفہ عرض کرنے جا رہا ہوں، مال و دولت کی فراوانی کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے، رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے، اور قرض سے نجات کے لیے، قرض دی ہوئی رقم واپس حاصل کرنے کے لیے، اپنا گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی طور پہ عمومی طور پہ جن مشکلات میں انسان زندگی گزارا ہوتا ہے، ان میں اگر آپ آسانی چاہتے ہیں تو آپ نے ان 5 اعمال کے مطابق جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیے، ان 5 اعمال کے مطابق آپ نے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، اور ان 5 اعمال کی مدد سے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ پہلا عمل، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ کا مفہوم عرض کروں گا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے، یعنی 5 وقت کی فرض نماز کے علاوہ، اشراق، چاشت اور اوابین تہجد کے علاوہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے، نفل نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد چاہتے تھے۔ صحابہ کا بھی یہی معمول تھا، نمک چاہیے تو 2 نفل پڑھ کے مانگ رہے ہیں، کھانا گھر نہیں ہے 2 نفل پڑھ کے مانگ رہے ہیں، غرض یہ کہ دنیا کی کوئی بھی چیز انہیں چاہیے ہوتی تھی تو اللہ رب العزت سے نفل پڑھ کے مانگتے تھے، نماز کے ذریعے مدد چاہتے تھے۔ تو ہم نے اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنی ہے تو پہلا کام کیا ہوگا؟ ہم نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے، تو یہ پہلا کام ہو گیا۔ اب دوسرا کام، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے دعا کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابی، اب یہ 3 کام اس حدیث مبارکہ میں ہیں، آپ توجہ کیجیے گا، اے میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، یہ دوسرا کام ہو گیا۔ اس کے بعد مجھ پہ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھو، یہ تیسرا کام، اور پھر اس کے بعد جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ جب تم اللہ سے مانگو تو یوں دعا کرو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پہ درود پاک پڑھو، اور پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ تو یہ 3 کام یہ ہو گئے، 4 کام ہو گئے، اور 5واں کام عمل کے آخر میں درود پاک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مشکات شریف کی کہ فرمایا کہ وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں جس کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو۔ تو آخر میں جب عمل مکمل ہو جائے تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب میں عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتا ہوں۔ اس ترتیب کی طرف بڑھنے سے پہلے عمل کی خاص اجازت کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ الحمدللہ میں نے لسٹ بنائی تو تقریباً 50 کے قریب لوگوں کے مختلف قسم کے مسائل ہیں، کسی کا شادی کے حوالے سے، کسی کا رشتے کے حوالے سے، کسی کا شوہر کے حوالے سے، کسی کا ساس کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے۔ تو الحمدللہ ایک سیٹ اپ بنایا گیا ہے جس میں ہر مسئلہ کے حل کے لیے وظائف اپلوڈ ہوں گے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے 3 مرتبہ جو آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اس کو ہرگز نہیں بھولنا، باقی تو سارا عمل کی ترتیب میں پہلے ہی آ چکا ہے۔ اب میں عمل کی ترتیب عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، اور تہجد کے وقت۔ یہ 4 وہ وقت ہیں جن میں آپ باوضو ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی، اور تہجد کے وقت کرنا ہوتا ہے لیکن باقی نمازوں میں تو آپ باوضو ہیں ہی، اور یہ وہ 3 نمازیں ہیں ظہر، مغرب، عشاء، جن کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لینے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے دوسرا کام اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ ذکر آپ ہمارے ساتھ کر لیں تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہے۔ جیسے ایک بندہ یا رحمانو یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اب یا رحمانو یا اللہ آنکھیں بند کر کے یا رحمانو یا اللہ، اب اس میں اللہ آپ بڑے مہربان ہیں، آپ نے تو زمین و آسمان بنائے، چاند سورج ستارے بنائے، ذکر کرتے کرتے ذہن میں یہ سوچتا رہے آپ نے کتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، زمین بنائی، یہ ساری چیزیں بندہ ساتھ ساتھ سوچتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ، جب ہم ذکر کریں گے تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہمارے ذہن میں ہو، اصل یہی مقصود ہے۔ پھر تیسرا کام کیا ہوگا؟ جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا، اس کی کم از کم مقدار 33 مرتبہ ہے، 33 ٹائمز آپ نے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ زیادہ کی کوئی حد نہیں، کم از کم 33 مرتبہ تو ضرور ہو، کیونکہ ہمارا ذکر بھی
33 مرتبہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے اسم مبارک کا، تو وہ بھی تھوڑا زیادہ ہو جائے کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام پہ درود پاک بھی زیادہ ہو جائے کوئی حرج نہیں۔ جب آپ نے پڑھ لیا، اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب اللہ رب العزت سے دعا کر لینی ہے۔ اس دعا میں اللہ پاک سے جو آپ کا مسئلہ ہے، جو حاجت ہے، آپ دعا کیجیے اور اللہ رب العزت سے مانگ لیجیے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ کوئی بھی حاجت ہو پوری ہو جاتی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگیں اور اللہ ہمارا مسئلہ حل نہ فرمائے۔ کمی ہے تو ہمارے اعمال میں۔ آج کسی نے میسج کیا کہ وظیفہ ورکنگ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ورکنگ اعمال ہوتے ہیں، وظائف نہیں۔ وظیفے تو اعمال کے مطابق اثر کرتے ہیں، میڈیسن تو پرہیز کے مطابق اثر کرے گی۔ انسولین لگا رہا ہے، ساتھ میٹھا کھاتا جا رہا ہے، تو انسولین کا اثر تو نہیں ہوگا۔ اب یہ کہے کہ انسولین کا فائدہ نہیں تو یہ بیوقوف ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اعمال ٹھیک نہیں۔ اگر آپ کے بھی اعمال ٹھیک نہیں، آپ کبھی نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے حکموں پہ دل گھبراتا ہے، تو یہ روح کی بیماری ہے۔ روح بیمار ہے، روح کا دل نہیں کرتا اعمال کرنے کو۔ جسم بیمار ہو کھانے کو دل نہیں کرتا نا، روح بیمار ہو اعمال کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو اگر روح بیمار ہے تو یہ بیمار روح سے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو پھر مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ اس روح کی بیماری کی وجہ سے ہی تو مسائل بنے ہیں۔ تو روح کی بیماری کا علاج ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ چینج یور لائف کورس کرنے سے ہوتا ہے۔ اس کورس کے کرنے سے روح کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور جب روح کی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے تو پھر بندہ یا اللہ کہہ کے پکارتا ہے، اللہ لبیک فرماتے ہیں، اور بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر روح کی بیماری ہے تو پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے کورس کریں۔ اور اگر آپ نے جاننا ہے کہ روح کی بیماری ہے یا نہیں، تو ایک مختصر سی نشانی، اگر پریشانی آئی ہے، دل کو سکون ہے، اعمال میں اللہ رب العزت کا تعلق ہے، اور وظیفے کرنے سے مسئلے حل ہو رہے ہیں، تو سمجھ جائیے اللہ کا تعلق ہے، روح بیمار نہیں۔ لیکن وظائف کرنے سے بھی اگر مسئلے حل نہیں ہو رہے تو پھر روح بیمار ہے، اس کا علاج کروائے۔ اور علاج کے لیے 3 سال کا نچوڑ وہ کورس ہے، اگر کوئی کر لے۔ اب عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتا ہوں، تو وہ جو دوسرے نمبر پہ عمل ہے، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی۔ آپ باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھے ہوں گے، نہ بھی اگر نماز پڑھنی ہو پھر بھی باوضو قبلہ رو باوضو تو نہیں، قبلہ رو مصلی پہ بیٹھ کے آپ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا ذکر کریں۔ یا حسیب یا اللہ، یا جلیل یا اللہ، یا حسیب یا اللہ، یا جلیل یا اللہ۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے 33 مرتبہ یہ ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے جتنا ہو سکے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ آخر میں 3 مرتبہ کم سے کم آپ نے، 1 یا 2 نہیں، 3 مرتبہ کم از کم آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اور اس عاجز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں۔ جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کے مسئلے حل کر دیں گے، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں، صرف پیسے لوٹنے کے ایک بہانے ہیں۔ بزنس چلا ہوا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی طرف، ایسے بندوں کی طرف جائے گا، اللہ پاک ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے ذلیل فرمائیں گے۔ اور جو اللہ رب العزت سے مدد چاہے گا ان اعمال کے ذریعے جو میں نے احادیث مبارکہ سے لیے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا ایک دن مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔